اچھا جاتے ہیں نا باتیں میری بڑی توجہ سے سننے والی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے خلق الانسان من نطفۃ، میں نے انسان کو نطفے سے بنایا ہے. اور ادھر یہ کہا جا رہا ہے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تجھے بنایا ہے. تو اس کے 2-3 جوابات ہیں. ایک میں یہ بتلا دوں کہ یہ جو ہمارا نطفہ بنتا ہے نا، یہ بھی اس کی اصل مٹی ہی ہے. جو بھی غذا ہم کھاتے ہیں مٹی سے ہی بنتی ہے نا، تو یہ غذا اندر جاتی ہے، اسی سے ہی خون بنتا ہے، اسی سے سفرا بنتا ہے، یہ سب کچھ اسی سے بنتے ہیں. دوسرا ایک تفسیر میں یہ آتا ہے کہ جب انسان کا نطفہ ماں کے رحم میں قرار پاتا ہے تو فرشتہ مٹی لاتا ہے وہاں سے جہاں اس نے دفن ہونا ہے. اس مٹی کو اس میں شامل کرتا ہے، آمیزش کرتا ہے. تو جہاں کی مٹی اٹھا کر لائے تھے وہیں بندہ دفن ہوتا ہے. پہنچی وہاں کی مٹی جہاں کا خمیر تھا. خمیر میں جہاں کی مٹی شامل کی جاتی ہے بندہ وہیں دفن ہوتا ہے. بعض بندے پیدا پاکستان میں ہوتے ہیں، دفن امریکہ میں ہو رہے ہیں، ان کی مٹی وہاں کی ہوتی ہے. بعض یہاں پیدا ہوتے ہیں، دفن جنت البقیع میں ہوتے ہیں، ان کی مٹی وہیں سے ہوتی ہے. حضرت صاحب کسی کی مٹی جنت المعلا سے لی گئی، کسی کی مٹی جنت البقیع سے لی گئی، اور صدیق کی شان دیکھو، ان کی مٹی سبز گنبد سے حاصل کی. یہ چھوٹی بات نہیں ہے یار. کہاں سے مٹی حاصل کی گئی اس میں تو بڑے علماء کرام کا اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے مکہ افضل ہے، کوئی کہتا ہے مدینہ افضل ہے. یہ اختلاف ہے، لیکن اس بات پر سارے متفق ہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اطہر کے ساتھ نسبت ہے، وہ مکہ معظمہ کیا عرش اولی سے بھی افضل ہے. تو میں کہتا ہوں یار اس بندے کی شان کا عالم دیکھو کہ جس کی مٹی وہاں سے حاصل کی گئی جہاں آج سبز گنبد، جہاں 70,000 فرشتے صبح آ رہے ہیں، 70,000 شام آ رہے ہیں. اور اگر آپ سے کوئی سوال کرے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس وقت جنت میں ہے، تو برملا 2 کا نام لے لو. ایک کا نام صدیق اکبر ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے. آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل بھی سنو. جو حضرات مکہ معظمہ مدینہ شریف حاضری دے کر آئے ہیں نا، اب ان کی آنکھوں کے سامنے مسجد نبوی شریف کا نقشہ آنے لگا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے حجرہ مبارک اور ممبر شریف کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں کیاری ہے. آج اگر کوئی بندہ جنت میں نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہاں نماز پڑھے، ایسا ہے جیسے جنت میں نماز ادا کر رہا ہے. وہ ہے ہی جنت کا ٹکڑا. میں نے کہا حضرت صاحب یہ جنت کا ٹکڑا کیسے بنا؟ کہنے لگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، پھر واپس، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء. جس جگہ کو بار بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بن گئی. میں نے کہا جس کو صرف قدم بوسی کا شرف ملا وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بنی، اور جہاں سرکار خود جلوہ فروز ہے اس جگہ کا عالم کیا ہوگا.
حضرت صاحب میں نے ایک بندے سے سوال کر دیا، میں نے کہا یار اگر ایک بندے کو میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے، ایسے بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا جی وہ تو سیدھا جنتی۔ میں نے کہا یار ہم بیانات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دلیل لاؤ، ہم کیا دلیل دیں ان کو؟ کہنے لگا حافظ صاحب یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ میدان کربلا وہ میدان ہے جس کی مٹی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے، اور جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو گیا وہ مٹی اتنی عظمت والی ہے، جو اس میں دفن ہو گیا سیدھا جنتی ہے۔ میں نے کہا جس میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو اس مٹی میں دفن ہونے والا جنتی ہے، اور جہاں ان کے نانا جلوہ فروز ان کے پہلو میں لیٹنے والے کا مقام کیا ہوگا؟ کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میری قبر ہی شک ہوگی، اور جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا ایک طرف صدیق اکبر ہوگا، دوسری طرف عمر فاروق ہوگا۔ کیا منظر ہوگا؟ چلو ایک اور آپ کو بڑی مزے کی بات بتلاؤں۔ میں نے ایک اور سوال کر دیا، میں نے کہا یار تم لوگ گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ مجھے کہنے لگا جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر گئے تھے، اس لیے ہم گھوڑے کا ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار میدان کربلا تو ویسے ریتلا علاقہ ہے، ہو سکا آپ میں سے کوئی وہاں سے ہو کر آیا ہو، تو ریتلے علاقے میں گھوڑا کام نہیں دیتا، وہاں اونٹ کام دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر بھی تم کہتے ہو نہیں جی گھوڑا ہی ہے، چلو گھوڑا ہی مان لیتے ہیں۔ میں نے کہا جو گھوڑا آج تمہارے پاس ہے اس پہ تو حسین کا بیٹھنا ثابت ہے۔ ویسے میری بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اگر آ رہی ہے تو تھوڑا سا جواب دینے کے مجھے تسلی ہوگی آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ جو موجودہ گھوڑا ہے اس پہ حسین کا بیٹھنا ثابت ہے؟ کہنے لگا بات تو آپ کی صحیح ہے۔ میں نے کہا اس کا ادب کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا حافظ صاحب اصل میں اس کی نسل میں سے تو چلا آ رہا ہے نا، اس لیے ہم اس کا ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا جس گھوڑے پر سرکار کا نواسہ بیٹھ جائے اس کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، اور جن کے کندھوں پر ان کا نانا بیٹھا اس کا ادب کیوں نہیں کر رہے گا؟ حضرت صاحب ہم یہ جو عقیدہ لے کے بیٹھے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، یہ ایسے نہیں، یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ اور میں آپ کو چند ایک دلائل پیش کرنے لگا ہوں۔ جب مکہ معظمہ فتح ہوا ہے تو خانہ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کتنے جی؟ آج بڑے بندے یہ دلائل لے کر آتے ہیں، یہ رفع دین کیا کرو، یہ کیا کرو، وہ کیا کرو۔ بھائی کیوں کیا کریں؟ کہتا جی خانہ کعبے میں جو ایسا ہوتا ہے تو خانہ کعبے میں جو ہو رہا ہے وہی حق ہے۔ میں نے کہا بھائی خانہ کعبے میں تو 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ تو ابھی 100 سال ہوا ان کو نجدیوں کو، 400 سال ترک حکومت کر کے گئے ہیں، وہ حنفی تھے، پھر کس کو صحیح کہو گے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج خانہ کعبے کو بتوں سے پاک کیا جائے گا۔ بت گرائے گئے ہیں، ایک بت بہت بڑا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں، اس کو توڑ دیں۔
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، علی تو نبوت کا بوجھ، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، علی سے فرمایا تو بوجھ نہیں اٹھا سکتا، صدیق اکبر سے نہیں فرمایا ان کے کندھوں پر سوار ہیں، ارے ہم کیوں نہ کہیں افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا آپ ذکر کرتے ہو، ہجرت کی رات تو سرکار نے اپنا بستر مولا علی شیر خدا کو عطا کیا ہے۔ میں نے کہا بھائی جس کو بستر ملا ہم ان کو بھی مانتے ہیں، جس کو بستر والا ملا ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور بستر کو عظمت ملتی ہے بستر والے سے، ارے جس کو بستر ملا ہم اس کو بھی عظمت کو سلام کرتے ہیں، اور جس کے حصے میں بستر والا آیا ہے ہم اس کو بھی سلام کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے یہاں فضیلت والا، عظمت والا، بلند مرتبے والا وہ ہے جو اتقا ہے، یعنی سب سے بڑا متقی پرہیزگار۔ اب میں کہتا ہوں حضرت جی یہ اتقا ہے، یہ کہتا ہے نہیں جی یہ اتقا ہے، یہ کہتا ہے جی نہیں یہ اتقا ہے، ہمارا کہا غلط ہو سکتا ہے، اونچی بولو ہمارا کہا غلط ہے لیکن رب کا کلام غلط۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے افضل بندہ وہ ہے جو اتقا ہے، اور قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے صدیق اکبر کو بھی اتقا فرمایا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ یہ اتقا کا مرتبہ کیسے ملا اس کی بھی میں تھوڑی سی وجہ بتلا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لا رہے ہیں اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ پر ظلم و ستم کی انتہا کی جا رہی ہے، کوئلوں پر لٹایا ہے اور پھر سینے کے اوپر وزنی پتھر بھی رکھ دیا ہے کہ اگر جسم جلے تو حرکت بھی نہ کر پائیں، لیکن ان کی زبان پر پھر بھی آہد جاری ہے۔ کیا جاری ہے؟ اونچی اونچی بولو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو آ گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمانے لگے یار تم میں سے کوئی ہے جو بلال حبشی کو خرید کر آزاد کر دے؟ صدیق اکبر دن اٹھ کر گئے ہیں، اس کا مالک امیہ بن خلف تھا جو اسلام کا بدترین دشمن تھا، اسے کہنے لگے یار یہ غلام ہے تو اس کو میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اب دیکھو یہ میرے پاس ایک تسبیح ہے، یوں سمجھو اس کی قیمت 100 روپیہ ہے، مجھے کہتا ہے حافظ صاحب کوئی بیچنی ہے؟ حافظ صاحب اگر میرا بیچنے کا موڈ ہوگا نا تو میں کہوں گا یار 50 روپے میری استعمال شدہ ہے، اگر زیادہ سے زیادہ بھی مانگوں گا تو 100 روپیہ مانگ لوں گا، اور اگر مانگنے بیچنے کا موڈ نہ ہو تو میں کہوں گا 1000 روپیہ دیں گا۔ 100 کی چیز 1000 روپے کی کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ قیمت سن کے ہی چلا جائے۔ امیہ بن خلف اسلام کا بدترین دشمن تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں بلال کو بیچ دوں، اگر میں بیچ دوں گا تو غلاموں کے حوصلے بڑھ جائیں گے، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، ہمیں بھی آزاد کروا دیا جائے گا۔ تو اس نے قیمت اتنی بتلائی کہ سن کے ہی چلے جائیں، لیکن میرے آقا کے غلاموں پر بھی قربان جاؤ،
امیہ بن خلف نے جتنی قیمت مانگی ساری ہی ادا کر دی. اچھا اب ایک تصویر 100 روپے کی قیمت ہے, اگر کوئی 1000 روپے میں خرید لیتے تو ہم آپس میں بیٹھ کے گوت یار 1000 دی ہے تے نہیں سی, پتہ نہیں خریدی کیوں میں, یار کوئی وجہ ضرور ہوگی. اب اتنا قیمتی بلال حبشی کو اتنی قیمت کے بدلے خرید لیا تو چھ میں گوئیاں شروع ہو گئی, یار کوئی مسئلہ ضرور لگتا وے, یار تو دس بھلا اینی قیمت ہے وے, کہنے لگے نہیں یار اب صدیق نے خریدا کوئی وجہ تے ضرور ہے. کوئی کہنے لگا یار ان کے خاندان کا کوئی احسان ہوگا جس کا بدلہ چکایا ہے, ورنہ یار انہوں ہے تے نہیں. جب یہ گفتگو گردش ہو رہی ہے تو رب نے قرآن میں آیتیں اتار دی, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُم مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تم باتیں کر رہے ہو یہ میرا جو صدیق ہے یہ سب چیزوں سے بری ہے, یہ تو اتقا ہے, اس نے اپنا جتنا بھی مال خرچ کیا ہے رب کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے تاکہ رب مجھ سے راضی ہو جائے. دوسری بات سنو, ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم چاہتے ہیں یار چلو ہم نماز جماعت سے کروا لیتے ہیں. امام کس کو مقرر کیا جائے؟ حکم یہ ہے کہ جو سب سے افضل ہوگا اس کو امام مقرر کیا جائے. بندوں میں سب سے افضل جو ہوگا اس کو امام بنایا جائے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ امام کس کو بنایا جائے گا؟ اب میرے علم کے مطابق یہ افضل ہے, یہ کہتے ہیں نہیں حافظ جی یہ افضل ہے, یہ کہتے ہیں نہیں جی حافظ جی یہ افضل ہے. ہمارا چناؤ غلط ہو سکتا ہے. کیوں جی حضرت صاحب؟ بعض بندے ہوتے ہیں نا داڑھی امامہ شیر دیکھ کے کہتے ہیں یار بڑا متقی پر ہے, اب ڈیلنگ کرتے ہیں تو وہ پھر جب ڈنگ مارتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار میں تے ہولیے کو دیکھ کے تو یار ہمارا چناؤ غلط ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں فلاں یار امامت کے قابل ہے, میرا چناؤ غلط ہو, آپ کا غلط ہو, ان کا غلط ہو سکتا ہے, لیکن سرکار کا چناؤ غلط نہیں ہو سکتا. جی بولو چناؤ غلط. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں تمام صحابہ کرام ہیں. فرمایا عائشہ اپنے باپ ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ امامت کروائیں. وہ آگے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو رقیق القلب ہیں, تو آپ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں, وہ آپ کے مصلی امامت پر کھڑے مشکل سے ہو کہہ دیں تو آپ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. فرمایا عائشہ میں یہ کبھی گوارا کر ہی نہیں سکتا کہ جس قوم میں صدیق اکبر ہو اور امامت کوئی اور کروائے. اپنے باپ ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ امامت کروائے. یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کی. اور پھر آپ کو ایک اور بڑا پیارا نقطہ بتلاؤں. حضرت صاحب میں اگر اعلان کروں یار ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں, آپ میں سے کون بندہ کتنا تعاون کرتا ہے؟ حضرت صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جناب 1 لاکھ روپیہ میری طرف سے لکھ لو. یہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جی میں 50,000 روپیہ دیتا ہوں. پہلے نمبر پر کون آئے گا؟ اونچی بولو یار ذرا تھا, نہیں تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. کون آئے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جنگ کے لیے اپنا مال لاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں یہ سوچنے لگے صدیق ہر مرتبہ پہلے نمبر پر آتا ہے, اس دفعہ مجھے پتہ رہا ہے اس کے گھر کے حالات اتنے بہتر نہیں ہیں تو میں صدیق سے پہلے نمبر پر آؤں گا.
اللہ کرے ہمارے اندر بھی یہ دوڑ لگ جائے, ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی, اسی تے نوٹاں چ اگے ودھن کی کوشش کر رہے ہیں. جب دوڑ نوٹوں کی لگتی ہے پھر بندہ کرنا چاہے بھرا دی جائیداد دبا کے آوے, پاویں بھیناں دی جائیداد کھا کے آوے, پاویں چوری کر کے آوے, ڈکیتی کر کے, پاویں جوا کر کھیل کے آوے, بس پیسہ آنا چاہیے. جب دوڑ پیسے کی لگے گی تو معاشرہ ڈسٹرب ہوگا, اور اگر دوڑ نیکیوں کی لگے گی تو معاشرہ امن کا گہوارہ بنتا چلا جائے گا. صحابہ کرام میں دوڑ تھی لیکن نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دل میں سوچا اس دفعہ میں پہلے نمبر پر آؤں گا. گھر گئے, سامان لے کر آ گئے. میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, یوں سمجھو 1,00,000 روپے کا سامان لے کے آ گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 50,000 کا لے کے آ گئے. اب بظاہر دیکھا جائے تو پہلے نمبر پر عمر فاروق آ رہے ہیں, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں, اور سرکار چاہتے بھی یہ ہیں کہ میرا صدیق پہلے نمبر پر آئے. بظاہر نظر یہی آ رہا ہے, عمر فاروق 1,00,000 کا مال لائے, یہ 50,000 کا لائے, پہلے نمبر پر عمر فاروق ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی نوعیت ہی بدل دی. فرمایا عمر گھر والیاں واسطے کی چھڈ کے آیا ہے. یار ایک بندہ کہتا میں 1,00,000 دینا وا, اس کو ہم کبھی پوچھتے یار گھر والیاں واسطے کی چھڈیا, تیرے بینک میں باقی پیچھے کتنا رہ گیا, کبھی نہیں پوچھا. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے. عرض کرنے لگے یار سن, آدھا مال گھر والوں کے لیے, آدھا آپ کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا ہے. فرمایا صدیق تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں, باقی سارا کچھ ہی لے کے آ گیا. یہاں میں ایک اور اشارہ کرتا چلا جاؤں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے. صحابہ کرام یا رسول اللہ ایک جنتی, وہ کون سا فرقہ ہوگا. فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہوگا, جن کے عقائد میرے اور میرے صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق ہوں گے. اب ہم اندازہ کرو یار, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا عقیدہ کیا ہے. عرض کرتے اب قیت لہم اللہ و رسولہ, یا رسول گھر والوں کے اللہ کا اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں. سرکار نے یہ نہیں فرمایا صدیق میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں, تیرے گھر چتے نہیں گا. اس کا مطلب کیا ہے, صدیق کا عقیدہ ہے میرے آقا حاضر ناظر ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. اچھا جو حاضر ناظر نہیں نہ ماننے والے, مجھے خدا کی قسم بڑا دکھ ہوتا ہے, وہ قرآن و حدیث کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ صرف یہی کہیں گے صدیق تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو, وہ کہتے ہیں بس اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں. رسول کا نام نہیں لیتے. یار حدیث تو کم از کم پوری پڑھو. اور پھر اگلی بات سنو, آپ کی طبیعت اور بڑی خوش ہوگی یار. میں نے ایک بندے سے کہا, میں نے کہا یار تم صحابہ کرام کے بارے میں کیا تمہارا نظریہ ہے. کہنے لگا جی بڑے چنگے سن, دین کی خاطر اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. لیکن حافظ صاحب جیسے سرکار نے پردہ فرمایا, کوئی کرسی کے پیچھے پڑ گیا, کسی نے کسی کا حق دبا لیا, کسی نے یہ کیا, کسی نے وہ کیا. میں نے کہا یار میں اس کے تمہیں 2 جوابات دوں گا. کتنے جواب سننے کے لیے تیار ہو؟ بڑی توجہ سے سننا یار. ہمارے یہاں قریب ہی ایک علاقہ ہے شرک پور شریف کا, وہاں پر ایک بہت بڑے ولی کامل میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ جلوہ فروز ہیں, بہت بڑے ولی کامل.
آپ کا ایک مرید تھا، اس کی کسی سکھ کی عورت سے آنکھ لڑ گئی. سکھ کی عورت نے کہا میرا شوہر 2 راتوں کے لیے شہر جا رہا ہے تو رات کو آ جائے. یہ بڑا خوش ہوا، تیار ہو کے جب اس کے گھر پہنچا تو دیکھا سکھ صحن میں ٹہل رہا ہے. یہ ڈر کے واپس چلا گیا. اگلے دن ملاقات ہوئی، اس نے کہا تو راتی آیا نہیں. انہوں نے کہا تو تو مروان لگی سی، سکھ تو ٹہلن ڈیا سی. انہوں نے کہا تین مغالطہ لگا، چولا پہ ہے، سکھ تو آئی رات بھی نہیں ہوگا، تو آئی رات آ جائیں. اگلی رات پھر کیا دیکھا، پھر سکھ ٹہل رہا ہے. پھر یہ ڈر کے واپس چلا گیا. اگلا دن جمعے کا تھا. یہ جمعہ میاں صاحب کے پیچھے پڑا کرتا تھا. جب جمعہ پڑھنے پہنچا تو میاں صاحب نے فرمایا بیلیو چنگے چنگے کام کریا کرو، سا روزو سکھ دا روپ نہ دھارنا پیا کرے. ارے پیر جنہ دے کامل میاں حضرت باہو او کنڈی لگ دے تر کے ہو. میں نے کہا جس کا پیر کامل ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہیں دیتا. میں نے کہا جس کا پیر میاں شیر محمد ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہ دے، تو جس کا پیر امام الانبیاء ہے وہ صحابہ کو کیسے ڈوبنے دے. دوسرا جواب بھی سنو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے جب وصال شریف کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا فرما کر وصیت فرمائی. ارشاد فرمانے لگے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل بھی دینا، کفن بھی پہنانا، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میری چارپائی کو اٹھا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے جا کر رکھ دینا، اور پھر درود و سلام پڑھ کر عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دوست صدیق آیا ہے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیں تو مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا. حضرت صاحب میں روانی میں بات کچھ کہہ گیا ہوں، آپ نے غور نہیں کیا. اگر غور کیا تو یار آپ کو بڑا مزہ آتا ہے. وہ بات کون سی ہے؟ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، اے صدیق تم کیا کہہ رہے ہو؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے اتنا عرصہ ہو گیا، وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہے، دروازہ کیسے کھولیں گے؟ اس سے پتہ چلا ہر صحابی کا عقیدہ ہے ہمارا نبی سنتا بھی ہے اور دروازہ بھی کھول سکتا ہے. تو یہی اللہ حضرت فرما رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. مجھے کہنے لگا حافظ صاحب اصل میں آپ بات سمجھے نہیں. میں کہا چل یار تو سمجھا دے. کہنے لگا وہ اصل میں خلیفۃ المسلمین تھے تو کوئی ڈرتا ہوا بولا نہیں. میں کہا چلو ٹھیک ہے، ڈر گئے ہوں گے بھائی. اور جب انہوں نے پردہ کر لیا پھر تو ڈر ختم ہو گیا نا. تو آپ کی وصیت پر عمل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وصیت پر عمل کیا گیا. آپ کی چارپائی کو لا کر جب سامنے رکھا گیا، اور اگلی بات سنو، یقین جانو بڑی طبیعت خوش ہوگی. آگے بڑھ کر جس نے عرض کی اس کا نام مولا علی شیر خدا ہے. تم کہتے آپس میں لڑ رہے ہیں، ادھر دیکھو. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر درود و سلام کے گجرے نشاور کرتے ہیں. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دوست صدیق آیا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بھی کھول دیا اور مزار پر انوار سے آواز آئی دوست کو دوست کے ساتھ لٹا دیا جائے. میں نے کہا صدیق تو وہ ہے جس کے پردہ کرنے کے بعد بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا دوست ہی قرار دیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، آسمان کے اوپر ستارے چمک رہے ہیں. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے
جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں. حضرت صاحب یہ عقیدہ دیکھو صحابہ کرام کا. ان کا عقیدہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں اور ساری امت کے نیکیوں کو بھی جانتے ہیں. اللہ نیکی کا تعلق دل سے ہوتا ہے. بعض بندے نماز پڑھیں دل میں دکھاوا ریاکاری ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا عائشہ میں تو نہیں جانتا. سرکار نے فوراً جواب دیا, فرمایا آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر نیکیاں میرے عمر فاروق کی ہیں. منشی بولو کن کی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے دل میں خیال تھا کہ شاید سرکار میرے باپ کا نام لیں گے. سرکار کیونکہ اللہ کی عطا سے دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں, فرمایا عائشہ تو نے جیسا سوال کیا میں نے ویسا جواب دیا. تو نے اپنے باپ کا مقام نہیں پوچھا. جہاں تک تیرے باپ کا تعلق ہے تو عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف, تیرے باپ کی غار والی نیکی ان پر سبقت لے جاتی ہے. حضرت صاحب سوچنے والی بات ہے یار, جس کی ایک نیکی ستاروں کی تعداد کے برابر ہے اس کی ساری نیکیوں کا عالم کیا ہوگا یار. اور حقیقت میں دیکھا جائے حضرت صاحب یہ ہمارا گھر ہے. آپ اپنے گھر میں کمروں کے اندر بلا روک ٹوک آتے جاتے ہو, لیکن بتی چلی جائے, اندھیرا ہو, کمرے میں داخل ہوتے وقت ڈر لگتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کمرے میں داخل ہوتے وقت ڈر لگتا ہے. صدیق تیری عظمت پر قربان جائیں. عرض کرتا ہے یاسمین آپ غار کے باہر ٹھہرے, میں پہلے غار کے اندر جاتا ہوں. اور غار کے اندر جا کر سوراخ بند کرتے ہیں, 2 رہ جاتے ہیں, وہاں پر اپنی ایڑیاں رکھ دیتے ہیں. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول آپ اندر تشریف لے آئیں. یار قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو. اگر کوئی سرکار کی خدمت کرتا ہے تو سرکار جب اس کو نوازنے پر آتے ہیں تو پھر اس کی خدمت کو پیش نظر نہیں رکھتے, اس کو نوازے اپنی شان کے مطابق ہے. اگر حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کر رہے ہیں, تہجد کے وقت آپ کا عصا مبارک جائے نماز وضو کے لیے پانی لے کر چلتے ہیں, جہاں ضرورت پڑے پیش کر دیں, تو سرکار قبول فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ تہجد کا وقت ہے, سرکار دریائے رحمت جوش میں آ گیا. فرمایا ربیعہ تو نے میری خدمت اپنی شان اپنی حیثیت کے مطابق کی ہے, اب میں اپنی شان کے مطابق تجھے نوازنے. ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ سل یا ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ یار ان کی مانگ پر بھی قربان جاؤ. ہم جیسی ہوتے تو کہتے جی پتر نے بھرتی کروا دو, کوئی کوٹھی مل جائے, کوئی کار مل جائے. لیکن انہوں نے کیا مانگا؟ عرض کرتے یار جس طرح دنیا میں ساتھ رکھا جنت میں بھی ساتھ ہی رکھنا. یہ ہے ان کی مانگ, ان کی سوچ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں تو فرمایا ایسی ٹھیک آج غار میں تو پہلے پہنچا ہے, پھر مجھے بلایا ہے, کل مزار میں میں ہوں گا اور پھر تجھے وہاں پر بلایا جائے گا. یہ مقام, یہ منصب اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا ہے. تو اب میں آخر میں جو چند باتیں عرض کروں گا بڑی توجہ سے سننے والی ہیں. ان کو مقام اور جو منصب ملا ہے نا, یہ سرکار کی فرما برداری کی وجہ سے ملا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دے, جو اشارہ کر دے, پھر انہوں نے اپنا آپ نہیں دیکھنا, نہ اولاد دیکھنی ہے, نہ گھر بار دیکھنا ہے, سب کچھ قربان کر دیا. میں ایک صرف اشارہ کرنے لگا ہوں.
میں یہاں بیٹھا بیان کر رہا ہوں، آپ حضرات بڑی توجہ سے سن رہے ہو. اب پیچھے سے کوئی 8-10 بندے اور آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ آگے آئیں گے تو مجمع بھی ڈسٹرب ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ بیان کا تسلسل بھی ٹوٹ جائے. تو میں چاہتا ہوں تسلسل بھی نہ ٹوٹے، مجمع بھی ڈسٹرب نہ ہو. تو میں اشارہ کروں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے. بس سمجھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام وہاں پر حاضر ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نورانی بیان کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں. اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ساتھیوں کے ہمراہ وہ بھی اندر داخل ہوئے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اونچی بولو. جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا. جب مجمع برخاست ہوا تو صحابہ کرام کا دیکھ کے تو چیخ نکل گئی، افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق ہماری جوتیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. صدیق یہ تم نے کیا کر دیا یار، ایک قدم آگے بڑھا لیتا، اندر آ کے بیٹھ جاتا، جوتیوں میں کیوں بیٹھے ہو؟ تو صدیق اکبر کا جواب سنو، فرمایا اس وقت میں تمہاری جوتیوں میں تھا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوا. اگر اپنے مرضی سے میں قدم اور آگے بڑھا کے اندر بیٹھ جاتا اور وہاں مجھے موت آ جاتی تو میں نے سرکار کے نافرمانوں میں اٹھایا جانا تھا. حضرت صاحب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں. کسی نے کہا عمر کیا بات ہے، بڑی شان ہے یار، 24 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر رہے ہو. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگے یار یہ رونا لی کیڑی گل ہے؟ آپ نے فرمایا میں وہی عمر ہوں جس کا باپ اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا. ایک اونٹ میرے قابو میں نہیں آتا تھا، یہ تو سرکار کی غلامی کا صدقہ ہے. اب میں صرف رکا لکھتا ہوں، دریا نیل چلتا نظر آ رہا ہے. ارے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. آؤ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ جاؤ. دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا. ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. میں ایک تھوڑی سی کڑوی سی بات کہوں گا، ناراض نہ ہونا یار. آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فجر کی نماز پڑھا کر، تیری روزی میں برکت ہوگی. کہ اندر یہ آنکھیں نہیں کھول دی. اور ڈاکٹر کبھی سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرا کرو، جناح گارڈن پہنچے آیا ہوئے. یار ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں تیری کھل رہی. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو آپ صبح جا کے چیک کر سکتے ہیں. مسجد ویران اور جناح گارڈن چلے جو اتنا رش، گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں. عورتیں مرد سورج نکلنے سے پہلے پہنچے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے. ایک کو میں نے بولا یار تو الٹا کیوں ہو رہے ہیں؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے آکھیا ہوئے. میں ڈاکٹر کو لا گیا، میں کہا ڈاکٹر صاحب تو چنگے بھلے بندے نے الٹا کیوں کر دیجیے؟ کہنے لگا حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو، مدرسہ بناتے ہو، پانی کی ٹنکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی اوپر. کہنا کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان نہیں، نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے. کہنے لگا بس پھر بات سمجھ لو، یہ دل خون کی ٹینکی ہے، اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کر رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں. پھر کہنے لگا ایک سچی گل بھی دس دیا. میں کہا ضرور دس. کہنے لگا انسان کے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی. جب سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا، میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات.
یار ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے حضرت جی تسی نمک کھانا چھاڑ دیو, تسی جی میٹھا کھانا چھاڑ دیو, تسی حضرت جی چھوٹا گو چھاڑ دیو, تسی حضرت جی وڈا گو چھاڑ دیو. یار سچی بات کرو, چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو ذرا. اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار. وڈا گوشت, میٹھا, نمک. یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا, نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑ رہا یار. ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ دیتا, نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا, سود کھانا نہیں چھوڑا, حرام کھانا نہیں چھوڑا. ایک میرا دوست ہے نا مٹھائی بڑی کھاتا تھا, مٹھائی کا ڈبہ رکھو تھوڑی دیر کے بعد فنش. ایک مرتبہ اس مٹھائی کھانا, میں کہا یار انہیں کھانا ہے, کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہے. کس نے منع کر دیتا ہے؟ میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو, کھایا کر تم. کہتا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ, ڈاکٹر میرا, اونچی بولو یار, ڈاکٹر میرا. میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اور ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑے, نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا یار. میں نے کہا یاد رکھ, ڈاکٹر کی بات نہیں مانو گے تیری صحت خراب ہو سکتی ہے, نبی کا کہا نہ مانا دنیا اور آخرت برباد ہو سکتی ہے. آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ لپٹ جاؤ, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ. یقین جانو سکون اگر ملے گا تو سرکار کی. میں ابھی یقین جانو ہمارے زمزم بھائی نعت پڑھ رہے تھے تو میرے تو یار بس برداشت نہیں ہو رہا تھا, اشک باری ہو گئی. میں سوچ رہا تھا جس نبی کے ذکر میں اتنا سکون ہے ان کی غلامی میں کتنا سکون ملتا ہوگا یار. آؤ میرے آقا کے غلام بن جاؤ, اور غلام بھی کیسے, زبانی والے نہیں, عملی غلام بنو. سرکار فرمائے آؤ نماز کے لیے, تو پھر سب کام چھوڑ کے نماز کی طرف. سرکار فرمائے یہ حرام چھوڑ دو, چھوڑ دو یار, یہ سچی توبہ کرو یار. جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا وہ کہاں پہنچ گئے, اور آج ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں. چلو آخر میں ایک بات کہہ کے پھر دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. حضرت جی تسی فیصلہ کرنا میں مکان میں تاڑا اپنا ان لگایا ہوئے تالا بغیر چابی دے گھر وڑ جاؤ گے؟ اونچی بولو سارے یار. کیوں جی حضرت جی وڑ جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا, بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ ہائے ہائے ہائے. آپ کہیں گے جنت کی چابی کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی. کیوں جی بغیر چابی دے جنت دا تالا کھولو گے؟ چابی دا بندوبست مرن تو بات کرنا کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ چابی کے لیے, کیوں بیٹھا گپے مارے, کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے, کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے حضرت جی کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں جی؟ ایک کڑوی بات کہہ دوں, ہضم ہو جائے گی. اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا پھر کہاں جانا پڑے گا؟ تو دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی. اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست. چلو حضرت جی تسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے نے لگ جاندی ہے؟ ایدی وجہ کی ہے؟ چلو وجہ بھی میں دسیں. اصل چ تالے دے وچ ہوندے نے لیور, جن نے لیور دا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی, چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا. تو آؤ آج میں یہ بھی بتلا دوں جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. اور کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر, دوسرے کا نام اونچی بول دو یار, تیسرے کا, چوتھے کا, 5ویں کا. جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال ہے, تالا کھل جائے گا ایک دندے نال, 2 سے, 3 سے. حضرت جی 4 نال تو کھل جائے گا نا, کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ سب کی نہیں آواز آ رہی ہے. یہ آواز پتہ کہ 5 پڑھیں گے کہ میں, چلو نسخہ بھی میں دس دیا بھائی. اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلایا کرو.
کل بھی میں سچی کر رہا جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ گے مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی، تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ، یار ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے صدیق کتنا خوش ہو جائے، یہ ہے اصل کام۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنے صبح اٹھنے لگا دیر ہو جاتے، میں نے کہا نہ پڑھنا لو بہتر ہے پڑھ لو، صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھوتے جانا، وضو کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو، فجر دی پڑھ لو کہ باقی پڑھنی آسان، فجر دی رہ جاؤ شیطان کہنا اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہٰذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو، انی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نمازیں، اور اونی دیر تک کوئی اخبار رسالات موبائل دے میسج نہیں پڑھنے جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لواں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو، ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہے۔ اور رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو، کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو